السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کو ایک طرح کا جسمانی زندگی انہیں دی جاتی ہے جو دوسرے مردوں کی زندگی سے زیادہ ممتاز ہوتی ہے، اور ان کی ارواح کو بھی اللہ کے ہاں مختلف مقامات پر رکھا جاتا ہے۔ ان کی ارواح کے ساتھ ایک خاص انتظام ہوتا ہے، جیسے کہ مختلف روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں اور عرش کے سائے میں بنی ہوئی قندیلوں میں بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ کے حوالے سے اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان میں سے کچھ جنت کے دروازے کے پاس دریا کے کنارے والے محل میں ہوتے ہیں اور جنت سے صبح و شام ان کی روزی آتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے۔ اور کچھ ان میں سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اور آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں، جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ اور کچھ ان میں سے جنت کی اونچی مسیریوں پر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی روایت میں آتا ہے۔ ان کے مقامات کا یہ فرق ان کے دنیا میں ان کے ایمان کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے خاص اور بہت اعلیٰ مقامات رکھے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن ابی صعصہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سیلاب کی وجہ سے ان کی قبریں جو ہے وہ کھولی گئیں تاکہ ان کی جگہ بدلی جا سکے۔ یہ دونوں حضرات ایک قبر میں تھے۔ جب ان کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، گویا کہ انہیں کل دفن کیا گیا ہو۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ شہادت کے وقت ان کے زخم پر تھا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے تھے۔ دیکھا گیا کہ اب تک ان کا ہاتھ اسی طرح ہے۔ لوگوں نے وہ ہاتھ وہاں سے ہٹایا مگر وہ ہاتھ واپس اسی طرح زخم پر چلا گیا۔ غزوہ احد کے دن یہ حضرات شہید ہوئے تھے اور قبریں کھودنے کا یہ واقعہ اس کے 46 سال کے بعد کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جسے کتاب الجہاد میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر قزامہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کی تفصیلات میں آپ کو سیرت النبوی میں دے چکا ہوں کہ مدینے میں پانی کی کمی کی وجہ سے اریگیشن سسٹم کا ایک انتظام کیا گیا تاکہ جو باغات ہیں وہاں تک پانی پہنچایا جا سکے۔ تو قزامہ میں ہوتا کیا تھا کہ بہت سارے کنویں کھودے جاتے تھے اور انہیں ڈھلان دی جاتی تھی ایک کنویں کی طرف، تو وہاں پر پھر پانی پریشر سے آ کر پھر وہ کنواں ابلتا تھا، پھر وہاں سے نہر جاری کی جاتی تھی۔ تو یہ انتظام کیا گیا۔ تو اب وہاں پر قریب شہدائے احد کی قبریں بھی تھیں، تو وہاں پر جب پانی رسا تو بہرحال اور پھر یوں ہی دوران کھدائی ایک شہید کے پاؤں پر کدال بھی لگ گئی تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت جو ہے وہ غزوہ احد کے کئی سال کے بعد کا ہے۔ تو کتاب الجہاد میں ابن مبارک نے اسے جمع کیا ہے اور پھر کئی کتب سیرت میں بھی موجود ہے، سیرت النبوی کے دروس میں بھی میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح عبدالصمد بن علی جو بنو عباس کے خاندان سے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رشتے کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر آیا، قریب تھا کہ سیلاب کا پانی ان کو ظاہر کر دیتا، تو انہیں قبر سے نکالا گیا تو وہ اپنی سابقہ حالت پر تھے اور ان پر وہ چادر تھی جس میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنایا تھا، اور ان کے قدموں پر اسخر یعنی گھاس تھی۔ میں نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو وہ پیتل کی ہانڈی کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے گہری قبر کھدوائی اور نیا کفن دے کر انہیں دفنا دیا۔ تو اسی قزامہ کے ضمن کا یہ بھی واقعہ سے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں پانی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میری جگہ یہاں سے تبدیل کرو۔ رشتہ داروں نے قبر کھودی تو ان کا جسم نرم و نازک چمڑے کی طرح تھا اور داڑھی کے چند بالوں کے علاوہ جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسے مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، ترمذی شریف میں اصحاب الاخدود سے متعلق جو خندقوں میں شہید کیے گئے تھے ان کا تذکرہ جو سورہ بروج میں آتا ہے، اس کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لڑکا جسے بادشاہ نے شہید کر کے دفن کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قبر سے نکالا گیا تو اس کی انگلی اس کی کنپٹی پر تھی کیونکہ یہیں اس کو تیر لگا تھا۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی جو وقفہ ہے، فطرہ والا زمانہ ہے، اسی زمانے کا یہ واقعہ تھا۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل کوفہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی دیوار گر گئی، اور یہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو روضہ مبارک سے ایک پاؤں کھل گیا اور لوگ ڈر گئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے۔ چنانچہ لوگ سخت غمگین ہوئے، اور اس وقت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے آ کر وہ پاؤں دیکھا تو فرمایا یہ میرے دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے اس واقعے کے کئی برس کے بعد، اور پاؤں کھل گیا۔ اسے تذکرۃ القرطبی میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ کئی صحابہ کرام اور مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ثابت کی بیٹی فرماتی ہیں کہ جب قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، سورہ حجرات کی آیت ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے والد گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا تو بلا کر پوچھا کہ بھئی ان کا کدھر، انہوں نے یس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز طبعاً میری آواز بلند ہے، تو میں ڈر گیا کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بلند صوت کے آدمی سے جان بوجھ کے ایسی بات نہ کرتے تھے، ان کی آواز ہی بھاری تھی۔ کچھ لوگوں کی موٹی آواز بھاری آواز ہوتی ہے، بڑی آواز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ خیر اولا زندگی جئیں گے اور خیر اولا والی موت مریں گے۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، سورہ لقمان کی آیت، تو کہتی ہیں کہ پھر تو میرے والد نے پھر دروازہ بند کر دیا، گھر میں بیٹھ گئے، روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نہ پایا تو بلوایا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور اپنی قوم کی قیادت کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ آپ تو بڑی پسندیدہ زندگی گزاریں گے اور شہادت کی موت پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنگ یمامہ کے دن حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب پر حملہ کیا، تو ابتدا میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت حضرت ثابت ابن قیس اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح نہیں لڑتے تھے۔ پھر دونوں حضرات نے اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس دن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتی زرہ پہن رکھی تھی، ان کی شہادت کے بعد جو ہے ایک مسلمان نے وہ زرہ اٹھا لی۔ اگلے دن ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت تو سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، تمہیں سے خیال سمجھ کر ضائع نہ کر دینا۔ جب کل شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا، اس نے میری زرہ اٹھا لی ہے۔ وہ شخص لوگوں میں سب سے دور جگہ پر رہتا ہے، اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑے رسی میں بندھا ہوا کود رہا ہے، اور اس نے میری زرہ کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھ دی ہے اور اس ہانڈی کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا ہے۔ تم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ کسی کو بھجوا کر میری زرہ اس شخص سے لے لیں۔ پھر جب تم مدینہ منورہ جانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اور میرے فلاں غلام آزاد ہیں۔ پھر اس خواب دیکھنے والے کو فرمایا اور تم اسے جھوٹا خواب سمجھ کر بھلا مت دینا۔ چنانچہ اس صبح وہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان تک پیغام پہنچایا، تو انہوں نے آدمی بھیج کر زرہ وصول فرما لی۔ پھر مدینہ پہنچ کر اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا خواب سنایا، تو انہوں نے حضرت ثابت کی وصیت کو جاری فرما دیا۔ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی اور اس کی وصیت کو پورا نہ کیا ہو سوائے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو شہید شہداء کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، اور ان کے یہ خواب جو ہے یہ جو اس ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے خواب کو پورا کرنا اس طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو ایک بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ علامہ حضولی نے ابو محمد عبداللہ بن زید کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ کچھ معتمد لوگوں نے حضرت ابو محمد سے خود سنا ہے۔ ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن ناصر اندلوسی کے زمانے میں خندق والے سال جہاد میں نکلا۔ لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور بچ جانے والے مختلف اطراف میں بکھر گئے۔ میں بھی بچ جانے والوں میں شامل تھا۔ میں دن کو چھپ جاتا، رات کو چلتا تھا۔ ایک رات اچانک میں ایک ایسے لشکر میں پہنچ گیا جس نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی اور جگہ جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا، مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ میں ان کی طرف چل پڑا۔ اچانک میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ اس کا گھوڑا قریب بندھا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دے کر کہا کہ آپ بچنے جانے والوں میں سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ بیٹھیں اور آرام کریں۔ پھر وہ میرے پاس بے موسم کے انگور، 2 روٹیاں اور پانی کا پیالہ لے آیا۔ میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔
پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ سونا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے اپنی ران پر میرا سر رکھا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ سورج کی شعاعوں نے مجھے جگایا۔ میں نے دیکھا کہ اس میدان میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرا سر تو ایک انسانی ہڈی کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو کل رات ہی اتنے بڑے لوگ، اتنے سارے لوگ دیکھے، ایک شخص نے میری ضیافت کی۔ تو پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ سب شہداء تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس دن چھپا رہا، جب رات ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک لشکر وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ گزرتے ہوئے مجھے سلام کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان سب کے آخر میں ایک آدمی لنگڑے گھوڑے پر سوار تھا، اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے کہا اے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ شہداء ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا گھوڑا لنگڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس گھوڑے کی قیمت میں سے میرے ذمے 2 دینار باقی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں مسلمانوں کے ملک پہنچ گیا تو تمہارے یہ 2 دینار ادا کر دوں گا۔ یہ گھڑ سوار گھوڑا چلاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا، پھر وہ واپس لوٹا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب صبح مرغوں کی اذان سنائی دی تو ہم مدینہ سالم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، اس بستی میں جگہ پہنچے تو اس شہر اور اس جگہ جہاں سے میں سوار ہوا تھا کہ درمیان کوئی 10 دن کی مسافت تھی۔ اس شہید نے مجھے کہا کہ تم اس شہر میں چلے جاؤ، اور میں اسی میں رہتا تھا، وہاں جا کر تم محمد بن یحییٰ غافقی کے گھر کا پوچھنا۔ اس گھر میں جا کر تم میری بیوی جس کا نام فاطمہ بنت سالم ہے میرا سلام کہنا اور اسے پیغام دینا کہ طاقچے میں ایک تھیلی ہے جس میں 500 دینار رکھے ہوئے ہیں، تم ان میں سے 2 دینار فلاں آدمی کو پہنچا دو کیونکہ میرے ذمے گھوڑے کی قیمت میں سے یہ 2 دینار باقی ہیں۔ میں شہر میں داخل ہوا اور میں نے اس کے کہنے کے مطابق کیا۔ اس کی بیوی نے وہ تھیلی نکالی، پھر مجھے کھانا کھلایا اور 10 دینار دے کر کہا یہ سفر میں آپ کے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو شہداء کا مقام ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ اسی طرح محمود وارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالے رنگ کا مبارک نامی آدمی تھا، ہم اسے کہتے تھے کہ شادی کر لو، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حور عین سے میری شادی کر دے۔ تو محمود فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں نکلے ہوئے تھے کہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اس میں مبارک شہید ہو گیا۔ ہم نے اسے دیکھا کہ اس کا سر الگ پڑا ہوا تھا اور باقی جسم الگ، اور اس کے ہاتھ اس کے سینے کے نیچے تھے۔ ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ اے مبارک، اللہ نے کتنی حوروں سے آپ کی شادی کرا دی؟ تو انہوں نے اپنا ہاتھ سینے کے نیچے سے نکالا اور 3 انگلیاں بلند کر کے اشارہ کیا کہ 3 حوروں سے شادی ہوئی ہے۔ تو روض الریاحین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو شہداء کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے، سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 بار شہید کیا جائے۔ یہ تمنا وہ اپنی یعنی شہید کی تعظیم اور مقام دیکھنے کی وجہ سے کرے گا۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ان کے ناک کان مشرکوں نے کاٹ دیے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دوں، تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ اسی دوران ایک چیخنے والی عورت کی آواز سنائی دی گئی، لوگوں نے کہا یہ عمر کی بیٹی یا بہن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ ابھی تک فرشتوں نے ان پر یعنی شہید پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مارے گئے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مقصود تک پہنچائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنہ عرفہا لہم، اور ان کی حالت سنوار دے گا جس کی ان کو پہچان کرا دے گا، یا وہ جنت ان کے لیے خوشبو سے مہکا دی گئی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے مجھے ایک درخت پر چڑھایا، پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا گیا جو بہت حسین اور بہت اعلیٰ تھا۔ میں نے اس جیسا حسین محل پہلے نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ شہداء کا گھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان 3 آدمیوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک شہید ہے، دوسرا حرام سے اور شبہات سے بچنے والا ہے، اور تیسرا وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالک کے ساتھ بھی خیر خواہی کی۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔
انشاءاللہ تعالی کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔